नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी के प्रोग्राम हमारी यूनियन कौंसल। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर तहसील हजीरा यूनियन कौंसल शेरकुकुटा से सरगर्म सियासी रहनुमा और नामज़द उम्मीदवार बराए ज़िला कौंसल सरदार अरशद महमूद खान साहब। सरदार अरशद महमूद खान साहब एक बड़े दरीना सियासी वर्कर हैं और हल्का नंबर 1 अब्बासपुर में इनका बड़ा रोल है, तहसील जीरा में भी इनका बड़ा रोल है। बड़े अरसे से ये मैदान अमल में मौजूद हैं और आमदा मतवक्को बल्दियाती इलेक्शन में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िला कौंसल शेरकुकुटा यूनियन कौंसल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे मेहमान उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर टीवी के प्रोग्राम हमारी यूनियन कौंसिल में खुशामदीद कहते हैं। सर, जब से आपको टिकट मिला है, ज़ाहिर आप अपनी यूनियन कौंसिल में मौजूद हैं और किस तरह का फ़ील कर रहे हैं कि अवाम आपके साथ किस तरह का तावन कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप JK TV के सामने रख सकूं, JK TV के व्यूअर्स के सामने रख सकूं। एक तो ये है कि हमारी जो है अभी आज से कोई 15 दिन पहले टिकट के हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो फ़ैसला हुआ है और लोगों को टिकट दिए गए हैं वार्ड्स में, यूनियन कौंसिल में। मैं इस पर अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मुझे दिया। और फिर इस तरह है कि लोग, जो आपका सवाल है कि लोग जिस तरह पहले इस यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा में हमारे साथ जिस तरह 2021 के इलेक्शन में उन्होंने हमारा साथ दिया था, मैं आज ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से उससे ज़्यादा लोग आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और जोग दर जोग लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं ये यकीन से कहता हूँ कि जो 2021 जो जनरल इलेक्शन का रिज़ल्ट था उससे बहुत बेहतर इंशाल्लाह इस दफ़ा होगा। अच्छा, जब आपने पार्लिमानी बोर्ड को टिकट के लिए अप्लाई किया तो इस यूनियन कौंसिल जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कोई और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट का उम्मीदवार था? जी बिल्कुल, एक और उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था। मेरे ख्याल में हाजी अमीर साहब की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो तो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह है। बहुत सी यूनियन कौंसिल्स में जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो आज़ाद इलेक्शन इस वक्त जो है ना वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस यूनियन कौंसिल में भी जो हमारा मशवरती इजलास हुआ था आज से को 2 माह कबल, उस वक्त जब हमने कारकुनों की एक मीटिंग कॉल की थी तो बड़ी तादाद में कारकुन उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने मुतफ़िका तौर पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा के लिए नामज़द किया था कि आप ही हमारे उम्मीदवार हैं। और उसी बुनियाद पर मैंने इलेक्शन कैंपेन जो पिछले 2 माह से मैं जारी थी हमारी इलेक्शन कैंपेन, और हमने जो है ना टिकट के लिए भी अप्लाई, और मैं पूरी उम्मीद भी था कि टिकट मुझे ही मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मुझे मिला। अर्शद साहब, आप एक मंजे हुए सियासी वर्कर हैं, आपने बड़े खाड़े जो है ना वो सियासी मैदान में मारे हैं, देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन क्या आप ये समझते नहीं हैं कि आपके मद्दे मुकाबल बाकी पार्टीज़ के भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप हैं, पीस पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं और फिर तहरीक इंसाफ के ही हैं एक जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इस तरह आपका वो इलेक्शन जो है वो लूज़ नहीं हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी इलेक्शन हो, वो बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें बहुत से लोग इलेक्शन, ये तो नहीं हो सकता है कि एक ही बंदा इलेक्शन लड़े और वही जीत जाए बिला मुकाबला। तो ये इसी तरह है कि हमारी इस यूनियन कौंसिल में PTI पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं मेरे मुकाबले में, नून लीग के उम्मीदवार भी हैं और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार भी 2 या 3 हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो हमारा जो मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने के नाते मैं लोगों के पास जब जाता हूँ तो हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, उसी पार्टी की बुनियाद पर, और जो हमारे लीडर इमरान खान का जो विजन है उसकी बुनियाद पर हम पहले भी लोगों के पास गए थे। और 2021 का जनरल इलेक्शन था उसमें यहाँ से हमने लोगों को मोटिवेट किया और हमारे जो यहाँ से इस हल्के से जो उम्मीदवार उस वक्त थे, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, वो मुंतखब हुए, बाद में वज़ीर आज़म बने, तो हम वही पैगाम लोगों के पास लेके जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरह लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं
اور مجھے امید ہے کہ ہم بڑی لیڈ سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ سر، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس حلقہ انتخاب سے اور خاص کر کے یونین کونسل سیر کوٹا کا جو الیکشن جنرل الیکشن میں جو رزلٹ ہوتا ہے بڑا فیصلہ کن رزلٹ ہوتا ہے، تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے نا وہ اس حلقے سے الیکشن جیتے، پھر یہ انہوں نے یہ جو ہے یونین کونسل بھی ون کی تھی، تو اس طرح کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح کے میگا پروجیکٹ باقی یونین کونسل میں دیے گئے یہاں پر نہیں دیے گئے، تو کیا جب اب آپ کمپین پہ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے جی ہمارا یہ کام تھا، میگا پروجیکٹ صحت کے مسائل تھے یا کوئی تعلیم کا مسئلہ تھا، یہ نہیں ہو سکے، وہ نہیں ہو سکے، اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جنرل الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیا اور 5 سال کے بعد جنرل الیکشن ہوتا ہے، تو اس الیکشن میں لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو پھر وہ ایک منصوبہ ہوتا ہے، لوگوں کی ایک امید ہوتی ہے کہ یہ 5 سال جو آنے والے ہیں اس میں ہماری امید جو ہے یا ہم جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان 5 سالوں میں میں نے اپنا جو ہے آپ کے کام کرنے ہیں۔ تو ہماری جو یہ یونین کونسل ہے، اس یونین کونسل سے چونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر اور تحصیل عباسپور کے اندر پھر ہماری جو نچلی یونین کونسل میں بڑے میگا پروجیکٹ دیے ہیں، اور جو ہماری یونین کونسل ہے بدقسمتی سے عدم اعتماد آ گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہمیں ہی ملنے والا تھا، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اور پھر بھی دیکھیں نا، یہ تو بات ہمیں بھی پتہ ہے باقی، لیکن لوگ جو ہے نا وہ سوال نہیں کرتے آپ سے جی باقی یونین کونسل میں دیکھیں صحت کے جو مسائل تھے وہ حل کیے گئے، تعلیم کے مسائل حل کیے گئے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کے پڑوس میں مڈل سکول ہے جو سیر کے مقام پر ہے، وہ اپ گریڈ ہو کے ہائی سکول بنا ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا؟ جی بالکل، نوٹیفیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پابندیاں ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن کسی بھی آزاد کشمیر میں ابھی تک کسی بھی تعلیمی ادارے کا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ جو الیکشن شیڈیول کے بعد پابندی ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہو گیا۔ اس کی جی بالکل، اس کے بعد بلڈنگ بھی اس کی گراؤنڈ، یہی چیزیں ہیں جو سیر کے مقام پر ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سے منصوبے ہیں، 33 روڈ کے مقام پر وہاں بھی ایک ہمارا مڈل سکول تھا، اس کی بلڈنگ کا ایشو تھا، وہ پرائمری سکول تھا، اس کا بھی بلڈنگ کا ایشو تھا۔ اسی طرح ہماری وہاں پہ ایک فرسٹ ایڈ پوسٹ جس کو ڈسپینسری کہتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 4 سال ہمارے پاس باقی ہیں، ابھی ہمارے جو منصوبہ جات ہیں، جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اپنی لیڈرشپ سے، وہ انشاءاللہ ہم پوری یقین سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ کو بہتر طریقے سے اس کا ادراک ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے، اور اس حلقے سے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جو ہے یہ منصوبے لے سکیں ان سے۔ اچھا، آپ کے جو ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے، جو دوسری طرف جس طرح حاجی میر صاحب کا بات کی ہے یا کوئی اور ہے، تو ان سے آپ نے کوئی مذاکرات نہیں کیے جی کہ آپ یہ الیکشن دیکھیں، پارٹی کی طرف سے مجھے ٹکٹ دیا گیا، اگر آپ میرے مد مقابل میں کھڑے ہیں تو ذرا پارٹی کو نقصان ہوگا، لہٰذا اس میں یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، اور ہمارے ہاتھ نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اس طرح کوئی مذاکرات کا عمل جاری ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ایک مشاورتی اجلاس میں متفقہ طور پر لوگوں نے مجھے نامزد کیا تھا، جو ہمارے کارکنان تھے اس یونین کونسل سے، اس میں وہ بھی تھے، اس وقت وہ نہیں تھے اس میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ان کا پروگرام بعد میں بنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق، رشتہ، سب چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے دنوں میں انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے اپنا پیغام ان کے تک، بلکہ خود جائیں گے، ان سے کہیں گے وہ ہماری جو پارٹی ہے ان کی پارٹی ہے، اس کا وہ ساتھ دیں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا ارشد صاحب، آپ کے مد مقابل ویسے مقابلہ ہے کس کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان پیس پارٹی کے ساتھ ہے یا نون لیگ کے امیدوار کے ساتھ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مقابلہ ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ خود سمجھتے ہیں، آپ ہی ہماری اس یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس یونین کونسل میں پی ٹی آئی کے ہر وارڈ سے امیدوار ہے، اور ہماری ایک ٹیم ہے، اور ہر وارڈ سے ہماری ٹیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ جو ٹیم جس طریقے سے کام کرتی ہے بہترین کام کر رہی ہے۔ جب ہمارے مد مقابل پیپلز پارٹی کی بات کریں تو 4 تو امیدوار یا 3 امیدوار ہیں ان پوری یونین کونسل میں، ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، تو مسلم لیگ نون سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ہم چھوٹے جو ہیں وہ لوکل کونسل کے امیدوار نہیں دیں گے، وہاں سے ہم بڑا ووٹ حاصل کریں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو ضلع کونسل کا ممبر ہے اس کی وارڈز کے اندر اپنی ٹیم نہ ہو، اور وہ صرف یہ کہے کہ مجھے ووٹ دیا جائے، پھر وہ آگے جو اگر فرض کیا وہ جیت جاتا ہے کسی بھی یونین کونسل میں،
تو جو منصوبے ہوتے ہیں, جو کام ہوتے ہیں, وہ کس طرح کرے گا جب اس کی اپنی وارڈز کے اندر ٹیم نہیں ہے؟ تو پھر وہ ہوا میں تو کام نہیں ہوتے ہیں نا, ٹیم کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اور ہماری ٹیم کو کوٹا سے لے کر تیتری نوٹ چمبر منڈوا وارڈ تک ہر جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف قبائل میں تقسیم ہے, اور بہترین سیاسی اور سماجی ورکر ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی نے تمام قبائل کو اکوموڈیٹ کیا ہے. جی الحمدللہ, ہر قبیلہ جو جس وارڈ میں جو قبیلہ اکثریت میں تھا ہم نے اس کو ٹکٹ دیا ہے. اور بہترین طریقے سے لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ سے کوٹا سے لے کر اس منوا تک ہم نے ہر جگہ پہ ہر وارڈ میں بہترین جو ہے ہمارا جو سیاسی و سماجی جو لوگ ورکر تھے اور جو پولیٹیکل ورکر تھے, ہم نے ان کو ٹکٹ دیے ہیں, ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ دیے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری, چونکہ جب 10 امیدوار ہیں ہماری اس یونین کونسل میں, تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ 10 میں سے انشاءاللہ کے فضل و کرم سے 9 امیدوار اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, کوئی ایسا واقعہ کہ جب آپ کمپین پہ نکلے, یونین کونسل میں جا رہے ہیں, تو کسی نے کہا جی کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے, یا کوئی ایسی بات آپ کے دل میں لگی ہو؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے مجھے نہیں کہا. اب یقین کریں کہ میں جہاں بھی گیا, ایک تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کمیٹیڈ ورکر ہے, وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, میں اس کے پاس نہیں گیا ہوں. میں نے جو گیا ہوں, سب سے پہلے میری جو کوشش رہی ہے کہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, میں سب سے پہلے ان کے پاس گیا ہوں. ابھی بھی ان کے پاس جا رہا ہوں, ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں, اس لیے کہ ہماری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ووٹر اتنے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور سابقہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں, نون لیگ کے یہ اکٹھے بھی ہو جائیں, ان کا ایک ہی امیدوار ہو, تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں اس کے باوجود آپ جیت جائیں گے. بالکل بالکل بالکل, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے, پر امید ہوں میں کہ. اچھا ارشد صاحب, اگر آپ جیت گئے تو اس جو یونین کونسل ہے بڑی محرومی کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹریڈ سینٹر ہے جس سے بھی اس عوام کو, یہاں کے عوام کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. بڑا ایک ایشو ہے, بڑے وہاں پر جو مزدور تھے اب بے روزگار ہیں. کیا یہ مسائل آپ حل کر پائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا جو دائرہ اختیار ہوگا, جو ضلع کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے, وہ تو انشاءاللہ میں پورا کروں گا. لیکن اس سے جس طرح آپ نے جو بات کی ہے, چونکہ میرے دائرہ اختیار میں شاید نہ ہو, لیکن چونکہ میں اس یونین یہ کونسل ہوتا ہے کہ عوامی پریشر ہوتا ہے. دیکھیں آپ عوام کو لیڈ کریں گے, عوام کب آپ کے پیچھے ہوگی, تو یہ تو مسئلہ فرض کریں اگر ایم ایل اے سطح کا ہے یا وزیر اعظم سطح کا ہے یا صدر سطح کا ہے, چونکہ وہ دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے, تو وہ تو حل ہوئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں منتخب ہو گیا, لوگوں نے مجھے ووٹ دیے, تو صاف ظاہر ہے کہ میں یہاں سے نمائندہ ہوں گا اس یونین کونسل کا. پھر یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, وہ آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہے, اور ہم یہ آواز پہنچائیں گے. ابھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی جو حکومت میں, جب ہم نہیں تھے تو پھر بھی ہم جو اس طرح کے کام تھے اس میں ہر وقت جو ہے صفحے اول میں ہوتے تھے, اور ہم اس کے لیے ہر وقت برسری پیکار رہتے تھے. کہیں اگر ضرورت پڑتی تھی ہم پروٹیسٹ بھی کرتے تھے. تو آج تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری حکومت ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کی ہے پروٹیسٹ کی, کہ ایک یہاں سے ایک آفس اٹھا دیا گیا تھا, جس طرح میرے خیال میں وہ تھا لوکل گورنمنٹ کا, وہ اسی وارڈ اسی یونین کونسل میں ہے, اس کو اٹھا دیا گیا. کیا اس کی واپسی کے لیے آپ اقدام کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی تھی آج سے کوئی 2-3 سال قبل. وہ اصل میں ایک لالی پاپ تھا. وہ کوئی لوکل گورنمنٹ کا دفتر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے تحصیل کے اندر, سب ڈویژن کے اندر. جس طرح اجیرا کے اندر ہے اسی طرح عباسپور کے اندر تھا. وہاں ایک پروجیکٹ مینیجر بیٹھتا ہے, اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے. اس وقت یہ کیسے ہو سکتا تھا, لوگوں کو یہ کیسے مطلب وہ ورگلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عباسپور جو تھا وہ مرکز تھا لوکل گورنمنٹ کا, حلقہ عباسپور کا, یہ ہمارے پورے اس حلقے کا, اس کا کس طرح سب آفس ہو سکتا تھا, اس پروجیکٹ مینیجر کس طرح بیٹھ سکتا تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری اس یونین کونسل میں ہماری اس وقت بھی ڈیمانڈ تھی اور آج بھی ڈیمانڈ ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری چونکہ یہ مرکز میں آتی ہے, ہماری اس یونین کونسل میں سب ڈویژن دیا جائے. جو یہ دو جو خاص کر کے جو 2 یونین کونسل ہیں, گمیر ہے اور سیر کوٹا ہے, ان کو ملا کر اب سب ڈویژن دیا جائے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح نیچے والی 2 یونین کونسل ہیں, اب چونکہ آبادی آپ نے دیکھا ہے باغ کے مقام پر, ایک اسی دفعہ یہ ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے 2 جگہ پہ سب ڈویژن کا اعلان کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بٹل مڈول اور سیڑا ہے وہاں آپ دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ہماری 2 یونین کونسلز ہیں ان میں بھی ہمیں سب ڈویژن دیا جائے. اور اسی طرح ہماری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ضلع کی ڈیمانڈ ہے. وہ اس لیے کہ ہماری جو آبادی ہے آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے اضلاع ہیں جن سے زیادہ صرف ہماری اس حلقے کی آبادی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں, پھر ہم LOC پہ واقع ہیں, ہمارے بے شمار مسائل ہیں, ہماری بہت جو ہے وہ مشکلات ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سہولت دی جائے. اجیرا بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا, تو جب ہماری اور جب یہ شامل ہوگا اجیرا
हल्का और हमारी जो ये नीचे की 5 यूनियन कौंसिल, तो हमारे इस मरकज़ हमारा साफ ज़ाहिर है ये यही बनता है, ये सिर जिसको कहते हैं या दवारंदी का मकाम। यहाँ जब ज़िला बनेगा तो हमारे मुश्किलात वैसे भी हल हो जाएंगी, छोटे मोटे काम वैसे भी हल हो जाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे जो है कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तो हमारे मसाइल तो हल हो जाएंगे। अच्छा अरशद महमूद साहब, एक तो आपकी पार्टी का विजन है जो आप लेकर निकले हैं, एक है वहाँ की जो मारूजी हालात हैं, वार्ड की सतह के लोग के इश्यूज़ हैं। क्या आप इस तरह को प्रोग्राम रखते हैं, कोई मनसूबा रखते हैं, कोई मंशूर है कि इनके मसाइल में हल करूँगा? मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे मसाइल हैं हमारी इस यूनियन कौंसिल सिरकुटा में, वो हेल्थ के हवाले से हैं। उसके बाद जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में आपने बात की है, ये 2 चीज़ें हैं बुनियादी जो हैं। बाकी ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें ये तो तकसीम होती रहती हैं, हर दफ़ा होती है, जो भी MLA होगा वो तकसीम करेगा। हमारा जो फोकस है वो यही है, पहले भी यही था, अब भी यही है कि हम जो है हमारा एक 33 नोट है, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर भी रहे हैं, हमारी डिमांड भी है अपनी गवर्नमेंट से कि वहाँ में RHC का वहाँ क़याम अमल में लाया जाए। वो इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी, जी स्टाफ के साथ, साफ ज़ाहिर है जो RHC होगा तो वो 24 आवर लोगों को सहूलत मिलेगी। वहाँ पे हमें 2 एम्बुलेंस, बहुत पुराना एक वहाँ पर स्कूल है, शायद उसमें आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, फातिमा जिन्ना हायर सेकेंडरी स्कूल, बल्कि हाई था, अब सेकेंडरी स्कूल है, उसकी डिमांड है कि इसको डिग्री किया जाए। वो हमने पहले भी, वो औरतों का, वो बच्चियों का स्कूल है। जी वो एक तो पहले भी हमने डिमांड रखी हुई थी कि यहाँ इसको डिग्री, चूँकि अभी वो जो पीछे आप समझ लें 2 साल कबल वो हायर सेकेंडरी को उसका दर्जा मिला है, तो चूँकि आज जो अभी नया जो पॉलिसी है वो ये है कि कॉलेज इंटर कॉलेज नहीं होता उसमें। कहने का मतलब ये है कि ये जितने इश्यूज़ हैं इनको आप समय रख कर अवाम के साथ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम ये इसी तरह जिस तरह 33 नोट की मैंने बात की है, शेर के मकाम पर हमने उसको फोकस किया हुआ था मिडिल स्कूल को, इसी तरह वहाँ हमारा BHU की डिमांड है। अगर हम कामयाब हो गए ज़िला लेने में तो फिर मैं ये समझता हूँ ये सारी जितने भी हमारे छोटी छोटी डिमांड्स हैं ये वैसे भी हल हो जाएंगी। आखिर पे अरशद साहब, आप अपने वोटर सपोर्टरान और अपनी यूनियन कौंसिल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी वोटरान सपोर्टरान जो हम ख्याल लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं उन सब से ये कहूँगा कि आप जिस तरह माजी के अंदर और इस वक्त जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना पैगाम जो है अपनी पार्टी का पैगाम हर घर तक पहुँचाना है, और जो 27 नवंबर है इसको लोगों को घरों से बाहर निकालना है। और फिर काम जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, इस वक्त जिस तरह हमारी इस यूनियन कौंसिल में आप मेहनत कर रहे हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और जब आप इसी तरह मेहनत करेंगे अगले 10 दिनों में तो लोगों को बाहर निकालेंगे घरों से, और जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करवाना है अपना और लोगों को बाहर निकाल कर। इसी तरह इंशाल्लाह जब आप वोट कास्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम सरखरू होंगे। नाज़रीन, ये थे सरदार अरशद महमूद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसल और यूनियन कौंसल सिरकुटा से, जो सीज़फायर लाइन के इंतहाई ऊपर वाक़ है। इनका ये कहना है कि हम एक विजन लेकर अवाम के पास जा रहे हैं कि हम अगर जीत गए तो ये जितने मसाइल थे हमारी बसात के मुताबिक कि हम हल करेंगे। नाज़रीन, इस यूनियन कौंसल से और भी पार्टीज़ के लोग और आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि उनके पास भी जाकर उनके विजन जो है, उनके जो व्यूज़ हैं वो हम तक पहुंचाए जाए। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, सिरकुटा, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।